کیا فرق ہے ایک دہشت گرد میں اور عمران خان میں؟ دہشت گرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان پر، وفاق پر، ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑاتے ہیں. کل جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے وہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانا اور ایک صوبے کو دوسرے صوبوں سے لڑانے کی بڑی گھناؤنی قسم کی سازش ہے کہ میرا اگر اقتدار نہیں رہا تو میں ہر جگہ آگ لگا دوں گا. نہ اس میں میری کوئی پاکستانیت ہے، نہ پھر اس میں مجھے کسی کا کوئی خیال ہے. تو یہ عزائم صرف اور صرف ایک دہشت گرد کے ہوتے ہیں. تو کیا فرق ہے عمران خان میں اور دہشت گرد میں؟ تو میں آج سارے قانون اور آئین نافذ کرنے والے اداروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ایسے دہشت گرد کو جو کھلے عام اپنی دہشت گردی کا اعتراف کرے کیا اس کو کھلی چھٹی ملے گی؟ رد الفساد جب ہم نے لڑی تو وہ دہشت گردوں کے خلاف تھی نا. اگر آپ نے فساد کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی ایک نیا رد الفساد آپ کے خلاف لانچ کرے گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو رد الفساد دہشت گردی کے خلاف لڑا گیا تھا نا، دہشت گردی ابھی بھی اس وقت بھی پاکستان کی پاکٹس میں تھی. انہوں نے سیاسی نقاب نہیں اوڑا ہوا تھا. یہ دہشت گردی، یہ جو مسلح تحریک ہے جس کا گینگ لیڈر عمران خان ہے، وہ مسلح تحریک اس لیے دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعت کا نقاب اپنے چہرے پہ چڑھایا ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہاں، اگر تم نے دہشت گردی کرنی ہے، اگر تم نے فساد کرنا ہے، اگر تم نے فتنہ کرنا ہے، اگر تم نے انتشار پھیلانا ہے تو اپنا یہ نقاب اپنے چہرے سے سیاسی جماعت کا ہٹا کر آؤ اور پھر ریاست پاکستان سے اپنا مقابلہ کرو. دیکھیں گے کون جیتتا ہے. انشاءاللہ ریاست پاکستان جیتے گی، پاکستان جیتے گا انشاءاللہ. اور اس مسلح جدوجہد جس کو کہہ رہی ہے، جو فساد اور فتنہ اور شر یہ پھیلا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ گوگی بچاؤ. گوگی پہ ابھی آتی ہوں میں، ٹھہر جاؤ. اس کا مطلب نہیں کیا ہے؟ سب کچھ فیک ہے. گوگی نیک ہے، گوگی اتنی بھی نیک نہیں. ابھی میں اس پہ بھی آتی ہوں. بات یہ کہ یہ کیوں یہ کر رہا ہے جو یہ کر رہا ہے، اس کی دو وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر اکتوبر نومبر گزر گیا تو اس نے جو سازش رچائی ہے نا وہ ناکام ہو جائے گی. اس کی سازش تھی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اگلا الیکشن بھی چوری کر لے اور اگلے 5 سال بھی دھوکے سے دھاندلی سے اپنے نام کر لے. وہ وقت اس کو گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری بات، کیا مقصد ہے اس انتشار اور فتنے کا؟ اس کا مقصد عمران خان کی ذاتی انا ہے، اور انا کو اس لیے ٹھیس پہنچی ہے کہ اس کے اپنے لوگوں نے سیاسی طریقے سے، آئینی طریقے سے اس کی حکومت کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے. پارلیمنٹ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے. پاکستان کے عوام نے جن کی نمائندگی ایم این ایز اور ایم پی ایز کرتے، انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے. اس کی کرسی چلی گئی ہے. اس کرسی جانے کی وجہ سے اس کے سر پہ اتنی بری چوٹ لگی ہے کہ اس کو یہ بھی بھول گیا ہے کہ پاکستان کا نقصان کرنے پہ یہ تلا بیٹھا ہے. تو اگر ملک کا اتنا ہی احساس تھا اور یہ جو کرسی لینا چاہتا ہے واپس، اس کا کیا مقصد ہے؟ کرسی لے کر بھی یہ وہی کرے گا جو پچھلے 3.5-4 سال میں اپنی حکومت میں اس نے کیا. آج یہ انسان ایک سیکنڈ اپنی کارکردگی پہ نہیں بول سکتا. کیا بولے گا؟ کیا بولے گا کہ میں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی، آئی ایم ایف کے ہاتھ پاکستان کو گروی رکھا؟ تو یہ جو ان کا فساد تھا نا، جو نقاب تھا ان کے چہرے پہ کہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم تو پرامن، وہ پرامن جو ہے نا وہ پرتشدد تحریک میں بدل چکا ہے. اور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے کل یہ بیان دیا، ٹی وی پر پورے پاکستان نے دیکھا کہ میں خیبر پختونخوا کی فورس
کو استعمال کروں گا. اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خیبر پختونخوا کو استعمال کر کے پاکستان پر حملہ آور ہو جاؤں گا. میں خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کر کے پاکستان اور وفاق پر حملہ کروں گا. مجھے ذرا بتانا، اگر یہی بیان حمزہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس نے دیا ہوتا کہ میں پنجاب کی فورس کو استعمال کر کے وفاق پہ حملہ آور ہو جاؤں گا یا کسی اور صوبے پہ خدا نخواستہ حملہ آور ہو جاؤں گا، یا یہی بیان اگر جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب، اگر انہوں نے یہ دیا ہوتا کہ میں اپنی فورس کو استعمال کروں گا سندھ کی فورس کو، یہ بیان کوئی اور نہیں دے گا، کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب محب وطن سیاسی جماعتیں ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کتنا عجیب وقت ہے پاکستان کے اوپر، کتنا کروشل وقت ہے پاکستان کے اوپر، کہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے، اس جہاد میں نکلو. میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات جو آپ کو معلوم ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فساد، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، اور اس فساد کو روکنا عین جہاد ہے. اس نے کل اپنے ایک انٹرویو میں یہ اعتراف جرم کیا، اللہ تعالیٰ انسان کے منہ سے چیزیں نکلواتا ہے، کہ اس نے، یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کی چہرے سے ویزیبل ہے کہ جب سے اس کا لانگ مارچ تاریخی ناکامی سے دوچار ہوا ہے تو اس کے چہرے پہ پریشانی کے بھی آثار ہیں، ان کی جماعت میں بھی لڑائی ہے، اور وہ خود عمران خان کی اس پالیسی سے تنگ ہیں. تو اسی فرسٹریشن میں جبکہ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ ایسی حالت میں کبھی بھی میڈیا کے سامنے نہیں آتے، نیند کی دوائی کھا کے سو جاتے ہیں گھر میں، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں ڈیمیج کنٹرول کروں، تو اسی ڈیمیج کنٹرول میں ان کے منہ سے کل نکل گیا یہ اعتراف جرم اس نے کر لیا کہ میرے لوگ مسلح تھے، میرے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے. تو حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور ہمارا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ جب یہ لانگ مارچ آ رہا تھا تو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس انٹیل رپورٹس ہیں کہ یہ مسلح لوگ لے کر، جتھے لے کر وفاق پہ حملہ آور، پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. تو کیا یہ جس حکومت کو واپس چھیننا چاہتا ہے، جس حکومت کی کرسی کی جانے کی اس کو اتنی تکلیف ہے کہ یہ پورے پاکستان میں آگ لگانے پہ تلا ہوا ہے، میں آنیسٹلی یہ اس بندر کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں ماچس ہے اور جس کو کھانے کو اگر کچھ نہیں ملا تو وہ تیار ہے کہ پورے پاکستان کو آگ لگا دے گا، اپنے ارد گرد آگ لگا دے گا. اس کی مثال آج وہی ہے.